अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, इसमें एक बड़ा सबसे अहम सवाल जो सामने आ रहा है वो ये है कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा या नहीं। यानी भारत इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे या इस पोजीशन में नहीं है। तो इस हवाले से पहली बात तो ये समझ लें कि सोशल मीडिया पर तो पाकिस्तान पाक भारत जंग जो है वो अपने उरूज पर पहुँची हुई है, वो जंग वहाँ पर लगी हुई है। और इस जंग का आगाज़ पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद हिंदुस्तान के भारत के मीडिया पर शुरू हो चुका था। और भारत का मीडिया और वहाँ के न्यूज़ एंकर किस तरीके से ख़बर देते हैं उसको एक पाकिस्तानी ने अपनी वीडियो के अंदर इस तरह दिखाया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आपको रूसी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। ये देख सकते हैं आप, इंडिया के रूसी ने पानी बंद कर दिया और पाकिस्तान ने दी है न्यूक्लियर धमकी। आज जंग होगी, तमल मचेगा। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये बोतल भी उसी पानी से भरी है जो पानी हमने रोका है। और रूसी जाएगा हेलमेट चार्ज के रखे, किसी भी टाइम न्यूक्लियर धमकी हो सकती है। नाज़रीन, आपको दिखा रहे हैं फौरी खबर, जंग बचने वाली है, लिहाजा अपने अपने घरों में सूत्रों में सुते रहें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोगों ने जो बड़ी मज़ाहिया और गपशप वाली जो पोस्टें हैं वो उनकी भी भरमार है। कोई क्या पोस्ट कर रहा है, कोई क्या पोस्ट कर रहा है। कोई कहता है कि जी पहले से सुन लें, अंबानी का जो घर है वो मेरा होगा। कोई कहता है वो लाल किले के सामने वाला प्लाट जो है वो मेरा है। और लोगों ने लोडियाँ तक तकसीम कर दी हैं। बहरहाल ये तो वैसे गपशप की बात थी जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब आते हैं असल सूरत हाल की तरफ कि आया भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा या नहीं करेगा। तो इसका एक लफ्ज़ में जवाब ये है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और वो वजूहात ऐसी हैं कि भारत के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान पर कोई बड़ी जंग मुसल्लत करे। उसकी कई असबाब हैं। एक उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह, कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी एक जोहरी ताकत है। और ये जंग अगर बड़े पैमाने पर भारत पाकिस्तान पर कोई जंग मुसल्लत करता है तो इसमें इस बात का ख़तरा है कि जंग जोहरी जंग में, एटमी जंग में तब्दील ना हो जाए। लिहाजा जहाँ पर दोनों ममालिक के पास एटमी क़ुव्वत होती है वहाँ पर उनकी बराह रास्त जंग का इम्कान बहुत कम होता है। हाँ, छोटी मोटी कोई कार्रवाई, कोई अटैक वगैरह जिस तरह के पहले भी होते रहें वो हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जंग नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें इस बात का भी इम्कान नहीं है कि भारत कोई छोटा मोटा अटैक पाकिस्तान पर कर ले, क्योंकि ये छोटा मोटा अटैक भी किसी बड़ी जंग का पेश खेमा बन सकता है। लिहाजा जिस तरह आज से चंद साल पहले भारत ने बालाकोट में अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक या जो भी, इस वक्त जो सूरत हाल है अगरचे कशीदगी पहले से ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त इस तरह के छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक की भी कभी इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत है और भारत की जो पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है। दूसरी वजह ये है जंग न करने की कि हर मुल्क अपने जो, अगर हम इस चीज़ को देखें कि ताल्लुकात, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को अगर हम उस पर नज़र डालें तो देखें पाकिस्तान के पड़ोसी कौन हैं। पाकिस्तान के पड़ोस में इंडिया है, चलें उसको तो निकाल लें, इनका आपस में मामला है। पाकिस्तान के पड़ोस में ईरान है। अब ईरान जो है ये, इसका मामला पाकिस्तान और भारत के साथ बराबर है। यानी ये वो पाकिस्तान का ना कोई बहुत बड़ा दोस्त है और ना कोई बहुत बड़ा दुश्मन है। और इसी तरह उसका मामला इंडिया के साथ भी है। यानी ईरान की नज़र में पाकिस्तान और भारत दोनों बराबर हैं। लिहाजा अगर भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ती है तो ईरान ने ना भारत का साथ देना है ना पाकिस्तान का साथ देना है, बल्कि उसने कोशिश ये करनी है, जिस तरह दो आदमियों की लड़ाई हो जाती है तो एक तीसरा दोस्त जो दोनों का दोस्त होता है तो वो उनकी लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ईरान का मामला ये होगा। लिहाजा ईरान जो है वो इंडिया के साथ नहीं है कि इंडिया को कोई सपोर्ट मिल सके ईरान की तरफ से कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। तीसरा मुल्क आ जाता है जी पाकिस्तान के पड़ोस में चीन, अफ़गानिस्तान आ जाता है। अब अफ़गानिस्तान का मामला ये है कि अफ़गानिस्तान भी कोई इंडिया का दोस्त नहीं है। इंडिया के साथ खैर उसकी तो बॉर्डर ही नहीं लगती, लेकिन वैसे भी वो इंडिया के साथ उसके वो ताल्लुकात नहीं है जो उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं। यानी बज़ाहिर हमारे जो यूट्यूबर्स ने या हमारे जो न्यूज़ एंकर वगैरह हैं उन्होंने जो हवा खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान आपस में उनकी दोस्ती है और अच्छे ताल्लुकात हैं। वो अलग बात है कि कुछ इश्यूज़ हैं, टीपी का मसला है या कुछ और मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल अपनी जगह पर होते हुए भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इस वक्त ताल्लुकात
بھارت کے مقابلے میں زیادہ اچھے ہیں. یعنی افغانستان کے بھارت کے ساتھ وہ تعلقات اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں جتنے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا میڈیا پر، یہ صرف ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ویو حاصل کرنے کے لیے جو یوٹیوبرز ہیں اور نیوز اینکرز ہیں وہ جو ہے اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت بہت زیادہ اچھے ہیں. تیسرا ملک آ جاتا ہے چین. اب چین جو ہے اس کی بارڈر پاکستان کے ساتھ بھی لگتی ہے اور ہندوستان کے ساتھ بھی لگتی ہے. تو چین جو ہے اس کے پاکستان کے ساتھ نہ صرف تعلقات اچھے ہیں بلکہ بہت زیادہ اچھے ہیں، بلکہ دوستی ہے آپس میں، بہت گہری دوستی ہے. اس کے برعکس چین کی تعلقات انڈیا کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ پڑوسیوں کا ہم نے تھوڑا سا ایک تجزیہ کر لیا کہ پاکستان کے جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں یا نارمل سے ہیں، درمیانے سے ہیں. خراب ہمیں کہیں پر اتنے زیادہ تعلقات پاکستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نظر نہیں آتے. اس کے برعکس اگر ہم چین کو دیکھیں کہ چین کے ساتھ جن ملکوں کی بارڈر لگتی ہے ان کے تعلقات چین کے ساتھ کیسے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے چین، کہ چین کے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. پھر بھارت کے ساتھ بارڈر لگتی ہے بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش کے بھی اب وہ تعلقات نہیں بھارت کے ساتھ جو پہلے ہوتے تھے. چین کے ساتھ بارڈر لگتی ہے اس کی بھوٹان کی، نیپال کی، سری لنکا وغیرہ کی. تو ان کے تعلقات بھی بھارت کے ساتھ اس طرح اچھے نہیں ہیں. یعنی بھارت کے جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کے تعلقات بھارت کے ساتھ ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح پاکستان اور چین کے آپس میں تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے کو جنگ میں ہی سپورٹ کر سکے. چوتھی وجہ یہ ہے بھارت کے حملہ نہ کرنے کی کہ چین نہ صرف پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، دوستی ہے، بلکہ چین سریعام کہتا ہے، کھلے عام کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پاکستان کی ہم سپورٹ کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے. لہٰذا ایسی صورتحال میں بھارت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے، کہ جہاں پاکستان کے ساتھ ایک اتنا بڑا ملک جو شاید بھارت سے بھی بڑا ہے ہر اعتبار سے، معاشی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، ہتھیاروں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بھارت سے بڑا ملک ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو. تو ایسے میں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا. پانچویں وجہ یہ ہے کہ جنگ کے اندر سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ سپلائی لائن ہوتی ہے. کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی جو سپلائی لائن ہے، یعنی ہتھیار، اسلحہ، گولہ بارود، یہ چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر تسلسل رہے، اس کے اندر تعطل نہ آئے. اب اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان چین سے ہتھیار پہلے بھی خریدتا رہا ہے، اور جنگ ہوئی تو پاکستان کا ہتھیار خریدنے کا جو مین جو ذریعہ ہوگا وہ چینی ہوگا. اس کے برعکس بھارت جو ہے وہ ہتھیار روس سے خریدتا ہے. اب اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان کی سپلائی لائن تو تعطل کا شکار نہیں ہوگی. پاکستان کو سپلائی لائن مسلسل چین سے ملتی رہے گی، ہتھیار ملتے رہیں گے، گولہ بارود ملتا رہے گا، جو ضروریات ہوں گی چین فراہم کرتا رہے گا. لیکن اس کے برعکس روس جو ہے وہ انڈیا کو اس طرح کی سپلائی لائن نہیں دے سکتا جس طرح وہ پہلے عام روٹین میں دے سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روس خود ایک جنگ کے اندر، یوکرین جنگ کے اندر پھنسا ہوا ہے. تو وہ خود ایک جنگ کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو وہ کیسے بھارت کے ساتھ اس طرح کی سپلائی لائن قائم کر سکتا ہے جو پاکستان اور چین کی آپس میں قائم ہوگی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ بھارت اگر پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو حملہ کرنے کے لیے ظاہر ہے بہت بڑی فوج چاہیے ہوتی ہے. مثلا پہلے اس نے جو اٹیک کیا تھا لاہور اور سیالکوٹ کی طرف سے کیا تھا، تو ظاہر ہے اب بھی اس کے علاوہ کوئی اور خاص جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے وہ اٹیک کر سکیں. ٹھیک ہے نا، ویسے لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں فائرنگ ہو سکتی ہے، کوئی دراندازی نہیں ہو سکتی بڑے پیمانے پر ٹینکوں کے ساتھ. وہ ایک واحد جگہ لاہور ہے، سیالکوٹ ہے، یا پنجاب کے جو علاقے ہیں وہاں. تو اگر یہاں بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بھارت کو حملہ کرنے کے لیے بہت بڑی فوج اور اپنے ٹینک اور ہتھیار اور سامان جو ہے یہاں پر منتقل کرنا پڑے گا. سیالکوٹ کے پاس، لاہور کے پاس، یا پنجاب کی جتنی بھی بارڈر ہے یہاں منتقل کرنا پڑے گا. اور بھارت کے لیے اس وقت بھارت کی جو پوزیشن ہے، اس بات یہ بھی ممکن نہیں ہے بھارت کے لیے کہ وہ اتنی بڑی فوج کو یہاں پر منتقل کر سکے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی کئی لاکھ فوج، 4-5 لاکھ فوج تو صرف کشمیر میں ہے، کشمیر کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور اسی طرح کچھ دوسرے بارڈر ہیں ان کی، چین کے بارڈر پر ان کی پتہ نہیں کتنی فوج ہے، اسی طرح بھوٹان کے بارڈر پر ان کی کتنی فوج ہے. تو بھارت اگر پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کو اپنی بہت بڑی فوج چین سے بھی نکالنا پڑے گی، اس سے چین کی بارڈر سے بھی ہٹانا پڑے گی، اور اسی طرح کشمیر سے بھی نکالنا پڑے گی، اور دوسری بارڈروں سے بھی ہٹا کر پاکستان کے ساتھ لگانا پڑے گی. تو ایسی صورتحال میں بھارت کے لیے ان محاذوں پر خطرہ پیدا ہو جائے گا. اس کے اندر، کشمیر کے اندر بغاوت کھڑی ہونے کا خطرہ ہے. اگر بھارت وہاں سے اپنی فوج کو نکالتا ہے کشمیر سے اور پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ کشمیر میں بغاوت ہو جائے گی اور کشمیر جو ہے انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لہٰذا وہاں سے تو وہ اپنی فوج کو نہیں نکال سکتا. اسی طرح پاکستان کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے
تو چین اور بھارت کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے، اور جو بھارت کی فوج چین کی بارڈر پہ کھڑی ہے تو بھارت اپنی اس فوج کو بھی چین کی بارڈر سے نہیں ہٹا سکتا، اسی طرح دوسری بارڈریں ہیں اس کی. تو یہ بھی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان پر حملہ کر سکے. اس کے علاوہ بھارت کے اندر خود داخلی طور پر بہت ساری اس کو جو ہے مسائل کا سامنا ہے. بھارت میں نکسل کی تحریک چل رہی ہے، یہ اتنی بڑی تحریک ہے کہ بھارت کی 15 ریاستوں کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار 15-20 ایسی تنظیمیں اور تحریکیں بھارت کے اندر چل رہی ہیں، جس میں پاکستان میں ہے نا، بلوچستان میں BLA وغیرہ ہے، تو یہ تو یہاں پر ایک ہی ہے نا. تو بھارت کے اندر اس طرح کی بھارت کی پتہ نہیں کتنے BLA کہہ لیں یا نکسل کہہ لیں یا کتنی تحریکیں وہاں پر چل رہی ہیں، تو وہ ان کے تیز ہونے کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی انڈیا کی جو داخلی سلامتی ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. اسی طرح اگر جنگ ہوتی ہے تو بھارت پر بین الاقوامی دباؤ بہت زیادہ پڑے گا. بھارت کی واحد امید یہ تھی سارے ہنگامے سے، جتنا شور شرابہ کیا، کہ امریکہ ہمارا ساتھ دے دے گا. تو ٹرمپ نے کہہ دیا جی پاکستان بھی ہمارا دوست ہے، بھارت بھی ہمارا دوست ہے، ہم کسی کے ساتھ نہیں، آپ اپنے مسائل خود حل کریں. تو یہ امید بھی بھارت کی ٹوٹ گئی ہے. اور جنگ ہوتی ہے تو بھارت پر ایک عالمی دباؤ بھی پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں اتنی مہنگائی بنی ہوئی ہے، اتنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اور بڑے دنیا خطرے کے وہ کہتے ہیں نا اس پہ بالکل بارڈر لائن پہ کھڑی ہوئی ہے کہ کہیں پر کوئی ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے اور تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ نہ لگ جائے. تو ایسی صورتحال میں دنیا کا کوئی بھی ملک بھارت کو یہ کبھی مشورہ نہیں دے گا کہ آپ پاکستان پر حملہ کرو، کیونکہ پھر اور دنیا میں مہنگائی ہو جائے گی اور دنیا میں خطرات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. لہٰذا بھارت کو ہر ملک یہ روکے گا کہ آپ نے کبھی بھی جنگ کی طرف نہیں جانا. تو یہ کوئی 5-7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ ساری انڈیکیشن جو ہیں، یہ ساری علامات نشانیاں اس بات کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہیں کہ بھارت بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے. بڑا حملہ کرنا تو دور کی بات، اس وقت بھارت کی یہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا سرجیکل سٹرائک جسے کہتے ہیں، جس طرح بالاکوٹ میں اس نے کیا تھا، وہ کرنے کی پوزیشن میں بھی اس وقت بھارت بالکل نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.